پلیز زاویر، میں نے کہا نا میرے سر میں شدید درد ہے، مجھے تنگ مت کرو۔ مشا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیڈ کی دوسری جانب کھسکی۔ اس کے لہجے میں بیزارگی اتنی واضح تھی کہ زاویر، جو ابھی لمحہ بھر پہلے بڑے ارمانوں کے ساتھ اس کے قریب جھکا تھا، ٹھٹکا رہ گیا۔ کمرے کی فضا میں تازہ گلابوں کی مہک رچی ہوئی تھی، لیکن زاویر کا موڈ ایک پل میں کرکرا سا ہو گیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ہیروں کے سیٹ کی مخملی ڈبیا کو سختی سے بھینچتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے مشا، زاویر نے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کی پیشانی پر بل پڑ چکے تھے۔ میں کوئی جانور نہیں ہوں جو تمہاری تکلیف نہیں سمجھوں گا، لیکن تمہارا یہ انداز مجھے پسند نہیں آیا۔ مشا نے ایک ادائے بے نیازی سے اپنی پیشانی دبائی اور منہ بنا لیا۔ آف گاڈ زاویر، تم مردوں کو بس ایک ہی چیز کی فکر ہوتی ہے، میری طبیعت خراب ہے اور تمہیں اپنے رومانس کی پڑی ہے۔ کیا میں گولی کھا لوں درد کی؟ تب یقین آئے گا۔ زاویر نے گہرا سانس لیا۔ اس کی انا کو پہلی ہی رات ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ زاویر حیدر تھا۔ لڑکیاں ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتی تھی، اور یہاں اس کی اپنی نئی نویلی دلہن اسے ایسے دھتکار رہی تھی جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ شخص ہو۔ ٹھیک ہے، زاویر نے ڈبیا بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پٹکنے والے انداز میں رکھی۔ یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ ہے، آرام کرو۔ میں صوفے پر سو رہا ہوں۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے پلٹا اور کمرے میں پڑے بڑے سے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیے۔ باہر بیڈ پر مشا نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار غائب ہو گئے اور لبوں پر ایک مکار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آہستہ سے تکیے کے نیچے سے اپنا فون نکالا، برائٹنس کم کی اور تیزی سے انگلیاں چلائی۔ پہلا مرحلہ کامیاب بیبی، وہ میرے قریب نہیں آیا، اسے جذباتی کر کے سلا دیا۔ تم بس انتظار کرو، زاویر حیدر کی دولت بہت جلد ہمارے قدموں میں ہوگی۔ میسج سینڈ کر کے اس نے فون دوبارہ چھپا لیا اور لحاف اوڑھ کر مصنوعی نیند کی وادی میں اتر گئی، جبکہ زاویر اپنی ہی سوچوں میں گم چھت کو گھورتا رہا۔ یہ وہ رات نہیں تھی جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ 10 دن گزر چکے تھے۔ زاویر حیدر کے گھر میں بظاہر سب نارمل تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک طوفان پک رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر زاویر خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ مشا اپنے پلیٹ میں کانٹے سے آملیٹ کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ اس کا دھیان بار بار اپنے فون کی طرف تھا۔ آج شام کو تیار رہنا، ہمیں ماموں کی طرف ڈنر پر جانا ہے، زاویر نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ او نو زاویر، مشا نے فوراً منہ بنایا۔ مجھے آج شاپنگ پر جانا ہے، میں نے اور ممی نے پروگرام بنایا ہوا ہے، پلیز تم اکیلے ہو آنا۔ زاویر نے کپ زور سے میز پر رکھا۔ چینی مٹی کا کپ ٹوٹتے ٹوٹتے بچا۔ مشا، پچھلے 10 دنوں سے تم 4 بار شاپنگ پر جا چکی ہو، 3 بار اپنی فرینڈز کے ساتھ لنچ پر، لیکن جب میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں چلنے کا کہتا ہوں یا تمہارے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو تمہیں کبھی مائیگرین ہو جاتا ہے، کبھی تھکاوٹ اور کبھی موڈ خراب۔ زاویر کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ ملازم جو کافی ڈالنے آیا تھا سہم کر کافی پیچھے ہٹ گیا۔ مشا نے بھی تنگ کر جواب دیا، تو کیا کروں؟ گھر میں قید ہو جاؤں؟ میری اپنی لائف ہے، شادی کی ہے، کوئی غلامی نہیں کی، اور ویسے بھی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا موڈ خراب مت کرو صبح صبح۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ زاویر نے مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ اس کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ وہ ارب پتی بزنس ٹائکون، جس کے ایک اشارے پر مارکیٹ ہل جاتی تھی، اپنے بیڈ روم میں اپنی ہی بیوی کی توجہ کا بھکاری بنا ہوا تھا۔ اسے اب غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اپنی مردانہ وجاہت کی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ اس رات بھی وہی ہوا۔ زاویر بیڈ روم میں آیا تو مشا پہلے ہی منہ لپیٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔ زاویر نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ مشا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی شکستگی اور طلب تھی۔ ہم میاں بیوی ہیں، اجنبی نہیں، کب تک یہ ڈرامہ چلے گا؟ مشا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زاویر پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح بات کریں گے۔ زاویر دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ اٹھا اور بالکنی میں جا کر سگریٹ سلگھا لی۔ دھوئیں کے مرغولوں سے اسے اپنا آپ بہت حقیر لگ رہا تھا۔
اسے شک ہونے لگا تھا کہ شاید مشا کو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، یا شاید وہ خود اس قابل نہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی طرف راغب کر سکے۔ یہ احساس کسی زہر کی طرح اس کی رگوں میں اتر رہا تھا۔ 15واں دن اور طوفان کا دن۔ زاویہ حیدر کی رہائش گاہ روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ آج ایک بہت بڑی دعوت تھی جس میں شہر کے نامور بزنس مین اور زاویہ کے قریبی دوست موجود تھے۔ مشا کے والدین فاروق صاحب اور شکیلہ بیگم بھی موجود تھے، جو اپنی بیٹی کی قسمت پر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کھانے کی میز پر مختلف اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ زاویہ اپنے کلائنٹ سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں مشا پر تھیں۔ مشا آج بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا۔ اچانک مشا کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور ساروں کی طرح رونے لگی۔ محفل میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں مشا کی طرف اٹھ گئیں۔ کیا ہوا مشا؟ شکیلہ بیگم گھبرا کر اپنی بیٹی کی طرف لپکی۔ بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ زاویہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ مشا واٹس رانگ؟ مشا نے جھٹکے سے زاویہ کا ہاتھ ہٹا دیا جو اس نے تسلی دینے کے لیے بڑھایا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، وہ چیخی۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ بس بہت ہو گیا، میں مزید یہ ناٹک نہیں کر سکتی، میں گھٹ گھٹ کر مر رہی ہوں ڈیڈ۔ اس نے اپنے باپ فاروق صاحب کی طرف دیکھ کر فریاد کی۔ بیٹا کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ فاروق صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مشا نے نفرت بھری نظروں سے زاویہ کی طرف دیکھا جو ہکا بکا کھڑا تھا۔ یہ شخص، مشا نے انگلی اٹھا کر زاویہ کی طرف اشارہ کیا، یہ شخص دنیا کے لیے زاویہ حیدر ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ ایک نامرد ہے۔ ہال میں جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ مہمانوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ زاویہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ زاویہ کی آواز حلق سے نکلی جو غصے سے لرز رہی تھی۔ سچ ہے یہ، مشا نے مزید بلند آواز میں کہا تاکہ سب سن لیں۔ پچھلے 15 دنوں سے میں اس شخص نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ میرے قریب آنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ میں ایک عورت ہوں، میری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ میں اس ادھورے مرد کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ مجھے طلاق چاہیے ڈیڈ، ابھی اور اسی وقت۔ فاروق صاحب شرمندگی سے زمین میں گڑ گئے۔ شکیلہ بیگم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مہمان سرگوشیاں کرنے لگے۔ زاویہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ اس کی انا، اس کی عزت، اس کا وقار، سب کچھ بھرے مجمع میں نیلام ہو گیا تھا۔ زاویہ نے اپنی مٹھیوں کو کھولا اور بند کیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ چیخا نہیں، نہ ہی اس نے مشا پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ انتہائی سرد اور خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ پورے ہال میں موت کا سا سکوت تھا۔ زاویہ نے نمبر ملایا اور فون سپیکر پر ڈال دیا۔ ہیلو ڈاکٹر حماد۔ زاویہ کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ جی زاویہ صاحب، خیریت؟ اس وقت کال؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر کی حیران آواز آئی۔ ڈاکٹر مجھے ابھی اور اسی وقت سب کے سامنے ایک بات کی تصدیق چاہیے۔ میرا جو لاسٹ ویک مکمل میڈیکل چیک اپ ہوا تھا اور فرٹیلیٹی ٹیسٹ ہوئے تھے انشورنس کے لیے، ان کی رپورٹس کیا کہتی ہیں؟ زاویہ صاحب، آپ کی رپورٹس آئیڈیل ہیں۔ یو آر 100% فٹ اینڈ ہیلدی۔ انفیکٹ آپ کی میڈیکل فٹنس ایک ایتھلیٹ جیسی ہے۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ شکریہ ڈاکٹر۔ زاویہ نے فون کاٹا اور آہستہ سے اسے میز پر رکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی، اسے دیکھ کر مشا کے اندر کا چور کانپ اٹھا۔ وہ جو سمجھی تھی کہ زاویہ شرمندہ ہو کر سر جھکا لے گا، الٹا وہ شیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ تمہارے جھوٹ کی عمر بس اتنی ہی تھی مشا، زاویہ نے انتہائی دھیمی مگر کاٹ دار آواز میں کہا۔ وہ چلتا ہوا فاروق صاحب کے سامنے آ کر رک گیا۔ فاروق صاحب، آپ کی بیٹی نے بھری محفل میں میری مردانگی کو چیلنج کیا ہے، میری تذلیل کی ہے۔ فاروق صاحب ہاتھ جوڑنے والے تھے کہ زاویہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ میں اسے طلاق دوں گا، ابھی دوں گا، کیونکہ ایسی گھٹیا اور مکار عورت میری جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن زاویہ کی آنکھوں میں ایک شفاف چمک ابھری۔
اس بہتان کی قیمت آپ کو چکانی ہوگی بیٹا۔ زاویر، تم جو کہو گے۔ فاروق صاحب کی آواز کانپ رہی تھی۔ 5 کروڑ، زاویر نے لفظ چبا کر کہا۔ وہ 5 کروڑ روپے جو آپ نے مجھ سے کمپنی کے شیئرز کے نام پر لیے تھے اور آج تک واپس نہیں کیے، مجھے وہ رقم ابھی واپس چاہیے، اسی لمحے۔ 5 کروڑ؟ فاروق صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بیٹا تم جانتے ہو میرے حالات، میں اتنی بڑی رقم ابھی کیسے؟ تو پھر ٹھیک ہے، زاویر نے بے رحمی سے کہا۔ کل صبح میرا وکیل آپ کے گھر کی نیلامی اور آرڈرز لے کر آئے گا، اور فراڈ کے کیس میں آپ اور آپ کی یہ لاڈلی بیٹی جیل جائیں گے۔ نہیں زاویر، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ شکیلہ بیگم روتے ہوئے آگے بڑھی اور زاویر کے پیروں میں گر گئی۔ ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ مشا بھی ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا بازی یوں پلٹ جائے گی۔ زاویر نے جھک کر شکیلہ بیگم کو اٹھایا نہیں بلکہ نفرت سے مشا کی طرف دیکھا، اور پھر اس کی نظر کونے میں کھڑی ایک سہمے ہوئے وجود پر پڑی۔ حیا، جو دوپٹہ اچھی طرح اوڑھے آنکھوں میں خوف لیے کانپ رہی تھی، وہ بھی کچن سے پانی لے کر نکلی ہی تھی کہ یہ تماشا شروع ہو گیا۔ زاویر کے دماغ میں ایک جنونی فیصلہ کوندا، اس کے وقار پر داغ لگا تھا۔ اس داغ کو دھونے کے لیے اسے ایک ثبوت چاہیے تھا، ایک راستہ۔ زاویر کی آواز گونجی، سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ میری مردانگی پر سوال اٹھایا گیا ہے، اب دنیا دیکھے گی کمی مجھ میں نہیں ہے، آپ کی اس تربیت یافتہ بیٹی میں تھی۔ زاویر نے انگلی اٹھا کر حیا کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا نکاح ابھی اسی وقت مجھ سے ہوگا۔ ہال میں موجود ہر شخص کے منہ سے سسکاری نکلی۔ حیا کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹ کر زمین پر گرا اور کانچ بکھرنے کی آواز سناٹے میں گونج اٹھی۔ حیا؟ فاروق صاحب نے بے یقینی سے اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا۔ ہاں، زاویر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر آپ اپنی عزت، گھر اور آزادی بچانا چاہتے ہیں تو مشا کو ابھی طلاق ملے گی اور حیا کا نکاح مجھ سے ہوگا۔ یہ میری شرط ہے اور اس میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ فیصلہ آپ کا ہے، جیل یا نکاح۔ مشا نے نفرت اور صدمے سے زاویر کو دیکھا۔ احمد سے شادی کرنے کا خواب تو تھا لیکن یوں ذلیل ہو کر نہیں سوچا تھا۔ فاروق صاحب نے اپنی بوڑھی بیوی اور کانپتی ہوئی چھوٹی بیٹی کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے زاویر حیدر جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ بے بسی کی تصویر بن گئے۔ مجھے منظور ہے۔ فاروق صاحب کی آواز کسی ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح تھی۔ نہیں بابا، حیا کی چیخ نکل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ روتی ہوئی باپ کے پاس آئی۔ میرا کیا قصور ہے؟ میری عزت بچا لو بیٹی۔ فاروق صاحب نے نظریں جھکا لی۔ قاضی صاحب جو خوش قسمتی سے وہیں موجود تھے کیونکہ وہ زاویر کے فیملی فرینڈ تھے، انہیں آگے بلایا گیا۔ محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ ہال جو کچھ دیر پہلے جشن کا منظر پیش کر رہا تھا اب ایک عجیب سے سوگ اور سنسنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مشا کو وہیں کھڑے کھڑے زاویر نے 3 بار طلاق کے الفاظ کہے جو کسی تھپڑ سے کم نہیں تھے، اور پھر حیا کو زبردستی صوفے پر بٹھایا گیا۔ اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے، وہ بس نہیں کی گردان کر رہی تھی، لیکن اس کی آواز زاویر کی انا کے شور میں دب گئی۔ قبول ہے، کہو قبول ہے۔ فاروق صاحب نے سختی سے حیا کا ہاتھ دبایا۔ زاویر سامنے صوفے پر بیٹھا حیا کو گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کوئی رحم نہیں تھا، صرف انتقام کی آگ تھی۔ وہ حیا کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف اس ذریعے کو دیکھ رہا تھا جو اس کی ٹوٹی ہوئی انا کو جوڑ سکتا تھا۔ حیا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر زاویر کو دیکھا، جو دیو ہیکل شخص اسے کسی جلاد سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ باپ کی عزت اور زاویر کی دہشت۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی۔ قبول ہے۔ اس کی نحیف سی آواز کے ساتھ زاویر کے لبوں پر ایک فاتحانہ لیکن تلخ مسکراہٹ ابھری۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی زاویر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے کسی کی مبارکباد کا انتظار نہیں کیا۔ وہ سیدھا حیا کے پاس آیا اور اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑ کر کھڑا کیا کہ حیا کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ چلو میرے ساتھ، زاویر نے حکم دیا۔ کہاں؟ حیا نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ اپنے بیڈ روم میں، زاویر نے مشا کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، تاکہ وہ سن لے، جہاں مجھے آج رات ثابت کرنا ہے زاویر حیدر کون ہے
وہ حیا کو تقریباً گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ حیا کے پیر لڑکھڑا رہے تھے، آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے، لیکن زاویر کے قدموں میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ انتقام کی آگ اب ایک معصوم جان کو جھلسانے کے لیے تیار تھی۔ بیڈ روم کا باہری دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہوا اور زاویر نے پلٹ کر لاک لگا دیا۔ کمرے میں اب صرف وہ دونوں تھے اور زاویر کا قہر۔ حیا جو زاویر کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ جا لگی تھی، خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص وہی زاویر حیدر تھا جس کی وجاہت کی دنیا دیوانی تھی، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ کسی درندے سے کم نہیں تھی۔ زاویر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ حیا کی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پلیز نہیں، حیا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آواز گھٹ رہی تھی۔ مجھے جانے دیں۔ زاویر اس کے عین سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک جھٹکے سے حیا کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک دیا۔ حیا کے لمبے سیاہ بال بکھر کر اس کے کندھوں پر آ گئے۔ اس کا معصوم اور دھلا ہوا چہرہ جس پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں، زاویر کے لیے ایک لمحے کا ٹھہراؤ لائیں، مگر اس کے دماغ میں گونجنے والے مشا کے الفاظ نامرد نے اس کے خون میں پھر سے بال پیدا کر دیا۔ جانے دوں، زاویر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا اور اچانک اس کے بازوؤں کو جکڑ کر اسے اپنے انتہائی قریب کھینچ لیا۔ حیا کا جسم زاویر کے سخت سینے سے ٹکرایا۔ تمہاری بہن نے بھری دنیا کے سامنے مجھ سے ثبوت مانگا تھا۔ حیا، زاویر نے دانت پیستے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ اس کی گرم سانسیں حیا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اب وہ ثبوت تم دو گی، تم گواہی دو گی کہ زاویر حیدر کون ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا قصور نہیں ہے۔ حیا رو پڑی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر زاویر کی گرفت لوہے کی تھی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس عورت کی بہن ہو جس نے میری مردانگی کو للکارا ہے۔ زاویر نے مزید کوئی بات سننا گوارا نہیں کیا۔ اس نے حیا کو شانوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے بیڈ پر گرایا۔ حیا چیخ بھی نہ سکی کہ زاویر کا بھاری وجود اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ حیا نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر زاویر نے اس کو دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جکڑ دیے۔ دیکھو میری طرف، زاویر نے غرا کر کہا۔ حیا نے آنکھیں میچ لیں۔ زاویر نے اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا دیا۔ اس کا لمس نرم نہیں بلکہ جارحانہ تھا۔ اس نے حیا کی گردن پر اپنے لب جمائے تو حیا کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ یہ پیار نہیں تھا، تسلط تھا۔ زاویر اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کے جسم کے ہر حصے کو اپنی ملکیت ثابت کر رہا تھا۔ حیا روتی رہی لیکن زاویر پر جنون طاری تھا۔ اس نے حیا کی قمیض کے بٹن سختی سے کھولے۔ حیا نے شرم سے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ زاویر نے اس کے چہرے کو زبردستی اپنی طرف موڑا اور اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ انتہائی سخت اور طویل تھا جس میں حیا کی سانسیں گھٹ گئی۔ زاویر کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل ہوا۔ اس نے حیا کو مزید اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ رات حیا کے لیے قیامت تھی اور زاویر کے لیے اپنی انا کی تسکین۔ زاویر نے اس کی معصومیت اور آنسوؤں کا لحاظ کیے بغیر انتہائی وحشت اور جنونی انداز میں اپنا حق زوجیت استعمال کیا۔ اس کے ہر لمس میں یہ پیغام تھا کہ میں حاکم ہوں اور تم میری ہو۔ حیا درد اور کرب سے گزرتی رہی لیکن اس نے شور نہیں مچایا، بس آنسو بہاتی رہی اور خاموشی سے خود کو زاویر کی وجاہت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اگلی صبح کھڑکی سے آنے والی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی تو حیا کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے پورے جسم میں شدید درد تھا، جیسے کسی نے اسے بری طرح پیٹا ہو۔ وہ بمشکل بستر سے اٹھی۔ ساتھ ہی زاویر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا جیسے رات کا طوفان اس کے لیے محض ایک خواب ہو۔ حیا نے اپنی حالت درست کی، بکھرے ہوئے کپڑوں کو سمیٹا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ اس نے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے آنسوؤں کو پانی کے ساتھ بہا دیا۔ وہ ٹوٹی نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اپنی قسمت سے لڑے گی نہیں بلکہ صبر کرے گی۔
اس نے وضو کیا، باہر آ کر جائے نماز بچھائی اور فجر کی نماز ادا کی۔ دعا مانگتے ہوئے اس کا دل بھر آیا، لیکن اس نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ نماز کے بعد وہ خاموشی سے اٹھی۔ اس نے الماری کھولی، زاویر کے کپڑے نکالے اور انہیں نفاست سے استری کر کے ہینگر میں لٹکا دیا۔ پھر وہ نیچے کچن میں چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد زاویر کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور سر جھٹکا۔ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس نے سائڈ پر دیکھا، بیڈ خالی تھا۔ بھاگ گئی کیا؟ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا، لیکن پھر اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑے استری شدہ سوٹ اور میچنگ ٹائی پر پڑی، ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس اور اس کی گھڑی سلیقے سے رکھی تھی۔ زاویر حیران رہ گیا۔ مشا کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں میں اسے کبھی یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے کپڑے خود ڈھونڈنے پڑتے یا ملازم کو آوازیں دینی پڑتی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا، پراٹھے، آملیٹ، چائے، سب کچھ تیار تھا۔ حیا وہیں کھڑی تھی۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ تھا۔ چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے تھے جو رات کی اذیت کی گواہی دے رہے تھے، لیکن وہ پرسکون تھی۔ زاویر کرسی پر بیٹھا۔ حیا نے خاموشی سے چائے کا کپ بنا کر اس کے آگے رکھا۔ تم نے بنایا ہے؟ زاویر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی۔ حیا کی آواز دھیمی تھی۔ زاویر نے ایک نوالہ لیا۔ کھانا بہترین تھا۔ اس نے ایک نظر حیا پر ڈالی جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ زاویر کے اندر ندامت کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی، جسے اس نے فوراً اپنی انا کے پیروں تلے کچل دیا۔ مجھے آج دیر ہو جائے گی، میرا انتظار مت کرنا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ حیا کی طرف دیکھے بنا وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ حیا نے گہرا سانس لیا اور میز سمیٹنے لگی۔ یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ حویلی نما گھر میں حیا کی حیثیت عجیب تھی۔ دن کے وقت زاویر اس سے اجنبیوں جیسا سلوک کرتا، بات بات پہ ٹوکتا یا نظر انداز کرتا، لیکن رات ہوتے ہی وہ اس کے جسم کا طلبکار بن جاتا۔ زاویر اس کے حسن کے سحر میں جکڑا جا رہا تھا۔ اب اس کے رویے میں وہ پہلی رات والی وحشت تو نہیں تھی، لیکن ایک شدید قسم کا مالکانہ پن آ گیا تھا۔ وہ رات کو بیڈ روم میں آتے ہی حیا کو اپنی باہوں میں بھر لیتا۔ ان کے درمیان رومانوی تعلق اب باقاعدہ اور تفصیلی ہو چکا تھا۔ زاویر اس کے قریب آتا، اسے پیار کرتا، اس کے جسم کو محسوس کرتا اور اپنی پیاس بجھاتا۔ حیا مزاحمت نہیں کرتی تھی، بلکہ شوہر کی رضا سمجھ کر سب کچھ قبول کرتی، مگر اس کی روح اب بھی زاویر سے فاصلے پر تھی۔ دن میں حیا کا زیادہ وقت زاویر کی ماں بیگم ثروت کے پاس گزرتا۔ وہ گھٹنوں کے درد کی مریضہ تھی اور ویل چیئر پر تھی۔ مشا نے کبھی ان کے کمرے کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن حیا ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ بیٹا تم تھک جاتی ہو، تھوڑا آرام کر لیا کرو۔ بیگم ثروت نے شفقت سے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا جو فرش پر بیٹھ کر ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ نہیں امی جان، مجھے سکون ملتا ہے، حیا مسکرائی۔ شام کو جب زاویر گھر آیا تو بیگم ثروت نے اسے روک لیا۔ زاویر، حیا ہیرے جیسی لڑکی ہے، قدر کرو اس کی، سارا دن میری خدمت کرتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، تم اس کے ساتھ اتنا برا رویہ نہ رکھو۔ زاویر نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، موم، وہ میری بیوی ہے، یہ اس کا فرض ہے، آپ اسے سر پر مت چڑھائیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دل ہی دل میں وہ بھی مان رہا تھا کہ گھر میں ایک سکون آ گیا۔ حیا کی موجودگی نے گھر کو گھر بنا دیا تھا، لیکن اس کی انا ابھی پہاڑ جیسی تھی جو اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف مشا کی زندگی اب جہنم بنی ہوئی تھی۔ احمد سے شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اور اس کا اصل رنگ سامنے آ گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جہاں ہر وقت سگریٹ اور شراب کی بو پھیلی رہتی۔ میرے زیور کہاں ہیں احمد؟ مشا نے چیخ کر پوچھا۔ وہ تیار ہو کر پارٹی میں جانے والی تھی، لیکن اس کا ڈائمنڈ سیٹ غائب تھا۔ احمد جو صوفے پر ٹانگے بسارے ٹی وی دیکھ رہا تھا ہنسا۔ وہ تو میں نے بیچ دیا۔ کیا؟ مشا کو یقین نہیں آیا۔ تم نے میری اجازت کے بغیر میرا سیٹ بیچ دیا؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، جوا میں تھوڑا نقصان ہو گیا تھا، احمد نے بے شرمی سے کہا۔ تم ایک جواری ہو، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں۔ مشا غصے سے فون کی طرف بڑھی۔ احمد بجلی کی تیزی سے اٹھا اور ایک
زوردار تھپڑ مشا کے منہ پر دے مارا۔ مشا لڑکھڑا کر میز سے ٹکرائی اور اس کے ہونٹ سے خون رسنے لگا۔ خبردار جو آواز نکالی۔ احمد نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ تم جیسی عورت جو اپنے پہلے شوہر کی وفادار نہیں ہوئی، میری کیا ہوگی؟ تم اب میری بیوی ہو اور وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ اب جاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، ورنہ دوسرا تھپڑ اس سے بھی زور کا ہوگا۔ احمد اسے دھکا دے کر باہر نکل گیا۔ مشا فرش پر گری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے زاویر کا وہ عالی شان گھر، وہ عزت، وہ باوقار رویہ یاد آیا۔ زاویر نے غصے میں بھی کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، سوائے اس آخری دن کے جب اسے گھر سے نکالا گیا۔ میں نے ہیرے کو چھوڑ کر پتھر چن لیا۔ مشا سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے اب اپنی بربادی صاف نظر آ رہی تھی اور اس بربادی کی ذمہ دار وہ خود تھی، لیکن ابھی اس کے دل میں ندامت سے زیادہ زاویر اور حیا کے لیے زہر بھرا تھا۔ وہ برباد ہوئی تھی تو وہ انہیں کیسے آباد دیکھ سکتی تھی؟ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی اور ہوائیں جیسے کھڑکیوں کے شیشے توڑنے کے لیے بضد تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن زاویر اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ حیا ڈرائیونگ روم میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گھپ اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے۔ آج اس کی طبیعت دوپہر سے ہی ناساز تھی۔ پیریڈز کی وجہ سے اس کی کمر اور پیٹ میں شدید مروڑ اٹھ رہے تھے۔ چہرہ زرد اور ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ وہ چاہتی تو اپنے کمرے میں جا کر لیٹ سکتی تھی، مگر شوہر کے گھر نہ ہونے کا خوف اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اچانک پورچ میں گاڑی کے ٹائروں کی چیخ سنائی دی۔ حیا نے فوراً مین دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ زاویر گاڑی سے باہر نکلا اور سر سے پیر تک بھیگا ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا قدم اٹھا رہا تھا۔ زاویر! حیا ننگے پاؤں اس کی طرف بھاگی۔ زاویر جیسے ہی دہلیز پر پہنچا اس کا توازن بگڑا۔ حیا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ زاویر کا جسم تپ رہا تھا۔ یا اللہ، آپ کو تو شدید بخار ہے۔ حیا نے گھبرا کر اس کا ماتھا چھوا جو دہک رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ زاویر کے دانت کٹکٹا رہے تھے اور آواز کانپ رہی تھی۔ حیا نے اپنی تکلیف بھلا دی اور اپنی پوری طاقت لگا کر زاویر کو سہارا دیتے ہوئے بیڈ روم تک لائی۔ اسے بستر پر لٹاتے ہی حیا نے تیزی سے ہیٹر کا ٹیمپریچر بڑھا دیا۔ آپ گیلے کپڑے تبدیل کریں ورنہ نمونیا ہو جائے گا۔ میں آپ کے لیے کپڑے نکالتی ہوں۔ زاویر میں ہلنے کی سکت نہیں تھی۔ حیا نے الماری سے خشک کپڑے نکالے اور پھر جھجکتے ہوئے زاویر کے قریب آئی۔ زاویر نیم غنودگی میں تھا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی بھیگی ہوئی قمیض کے بٹن کھولے۔ اس کی نظریں نیچی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے زاویر کی قمیض اتاری اور تولیے سے اس کا بدن خشک کیا۔ زاویر نے آنکھیں موند رکھی تھی اور حیا کے لمس کو محسوس کر رہا تھا، جو اب تک کانپ رہا تھا، مگر اس میں دیکھ بھال تھی۔ لباس تبدیل کروانے کے بعد حیا کچن میں بھاگی۔ کمر اور پیٹ کا درد اس کی جان نکال رہا تھا۔ ہر قدم پر اسے لگتا وہ گر جائے گی، مگر وہ رکی نہیں۔ اس نے جلدی سے گرم یخنی بنائی اور ساتھ ہی ٹھنڈے پانی کا پیالہ اور پٹیاں لے کر اوپر آئی۔ زاویر کا بخار 104 تک پہنچ چکا تھا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ حیا نے اسے ٹیک لگا کر بٹھایا اور چمچ سے زبردستی اسے یخنی پلانے لگی۔ نہیں پینی، کڑوی ہے۔ زاویر نے بچوں کی طرح منہ موڑا۔ پلیز زاویر، تھوڑی سی پی لیں، دوا کھانی ہے۔ حیا نے نرمی سے اسے بہلایا۔ اس نے زاویر کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ اسے سہارا ملے۔ زاویر نے نیم آنکھوں سے حیا کو دیکھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور وہ خود درد سے کراہ رہی تھی، لیکن اس کی ساری توجہ زاویر پر تھی۔ دوا کھلانے کے بعد حیا نے ساری رات زاویر کے سرہانے گزاری۔ وہ ٹھنڈے پانی میں پٹی بھگوتی، نچوڑتی اور زاویر کی پیشانی پر رکھتی۔ زاویر بار بار اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ رات کی کسی پہر زاویر کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پاؤں دبا رہا ہے۔ اس نے دھندلی نظروں سے دیکھا۔ حیا بیڈ کی پائنتی بیٹھی، اپنی کمر کو ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ سے زاویر کے پیروں کی مالش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اذیت تھی۔ وہ بار بار آنکھیں بند کرتی اور ہونٹ بھینچ لیتی۔ زاویر کے دل پر ایک زوردار چوٹ لگی۔ یہ لڑکی جو خود تکلیف میں ہے، جسے میں نے سوائے ذلت اور درد کے کچھ نہیں دیا، وہ آج میرے لیے اپنی جان ہلکان کر رہی ہے۔
اس کا دل پگھل رہا تھا۔ اس کی وہ پہاڑ جیسی انا جو اسے جھکنے نہیں دیتی تھی، حیا کی اس خاموش خدمت کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ رہی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئی تو زاویر کی آنکھ کھلی۔ بخار ٹوٹ چکا تھا اور وہ خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ حیا بیڈ کے پاس ہی قالین پر بچھی ہوئی جائے نماز پر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور اسی حالت میں اس کی آنکھ لگی۔ دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ زاویر آہستہ سے بستر سے اٹھا، دبے پاؤں حیا کے پاس گیا۔ وہ جتنی معصوم لگ رہی تھی، زاویر کو خود پر اتنا ہی غصہ آ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے حیا کے کھلے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ تم نے مجھے ہرا دیا حیا، زاویر نے سرگوشی کی۔ اس نے احتیاط سے حیا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حیا کی نیند کچی تھی، وہ فوراً ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ زاویر، آپ کیوں اٹھے؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ پانی؟ وہ گھبرا کر اس کی گود سے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ زاویر نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا۔ زاویر نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ اجنبیت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا جذبہ تھا جو حیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ندامت اور محبت کا ملاپ۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے حیا، سوائے تمہارے۔ زاویر کی آواز بھاری تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے۔ میں اپنی انا میں اندھا ہو گیا تھا، ہیرے اور پتھر کا فرق بھول گیا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی مغرور زاویر حیدر ہے۔ اب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہوا ہوں، جب تم نے مسیحا بن کر مجھے سنبھالا۔ زاویر نے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر بوسہ دیا۔ اب تم آرام کرو گی اور میں تمہاری خدمت کروں گا۔ حیا نے کچھ کہنا چاہا لیکن زاویر نے اسے کمبل اڑا دیا۔ سو جاؤ، یہ تمہارے شوہر کا حکم ہے۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ یہ خوشی کا آنسو تھا۔ 2 دن بعد زاویر مکمل صحت یاب ہو چکا تھا، لیکن اب وہ بدل چکا تھا۔ وہ آفس سے جلد گھر آ جاتا، حیا کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس رات حیا اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید ریشمی نائٹی پہن رکھی تھی جس پر ہلکا سا گاؤن تھا۔ کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ زاویر واش روم سے نکلا تو حیا کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زاویر آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا، اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ حیا کا سانس اٹک گیا۔ زاویر نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے خم میں رکھ دیا۔ اس کے لمس میں اب وحشت نہیں بلکہ پرستش تھی۔ چاند کو کیا دیکھ رہی ہو؟ میرا چاند تو میری باہوں میں ہے۔ زاویر نے سرگوشی کی اور اس کے کندھے پر ایک نرم بوسہ دیا۔ حیا شرما کر پلٹنے لگی تو زاویر نے اپنے ہاتھوں کے پیالے سے بھرا۔ آج میں تم سے اجازت مانگ رہا ہوں حیا، کیا تم مجھے خود کو سونپو گی؟ زبردستی نہیں، تمہاری مرضی سے۔ زاویر کی آنکھوں میں سوال تھا۔ حیا نے پلکیں جھکا لی۔ اس کی خاموشی اور گالوں کی سرخی نے زاویر کو جواب دے دیا۔ زاویر نے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے حیا کو پھول کی طرح بستر پر رکھا۔ زاویر خود کو اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ حیا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کریں؟ محبت، زاویر نے مختصر جواب دیا۔ اس نے حیا کا ایک پاؤں اپنے ہاتھ میں لیا، وہ پاؤں جن پر چل کر اس نے ساری رات زاویر کی خدمت کی تھی۔ زاویر نے حیا کے پاؤں کی انگلیوں کو چوما، پھر اس کے ٹخنوں پر اپنے لب رکھے۔ حیا کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ زاویر پلیز۔ حیا نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹی رہو۔ زاویر نے نرمی سے اسے روکا۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آیا۔ اس کی محبت میں جلدی نہیں تھی۔ وہ ہر لمحے کو، ہر لمس کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ زاویر اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس نے حیا کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا اور اس کی پیشانی کو چوما، پھر اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے۔ تمہاری یہ آنکھیں، ان میں بہت خوف دیکھا ہے حیا، آج میں ان میں صرف محبت بھرنا چاہتا ہوں۔ زاویر کا ہاتھ حیا کی کمر کے گرد حمائل ہوا۔ اس نے حیا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے ہونٹ ملے تو یہ کوئی جنگ نہیں تھی بلکہ روحوں کا ملاپ تھا۔ زاویر کے بوسے گہرے اور تپش والے تھے۔
مگر ان میں حیا کی رضامندی شامل تھی۔ اس نے حیا کی گردن اور اس کے کندھے اور اس کے سینوں پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کی۔ حیا نے اپنی انگلیاں زاویر کے بالوں میں الجھا دیں اور خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئیں اور محبت کی ایک نئی داستان رقم ہوئی تھی، جہاں دو جسم اور دو روحیں ایک ہو گئی۔ دوسری طرف مشا کی زندگی اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ احمد نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے مشا کا سارا زیور بیچ دیا، اس کی گاڑی چھین لی، اور جب مشا کے پاس دینے کو کچھ نہ بچا تو اسے دھکے دے کر فلیٹ سے باہر کر دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے کنگال عورتیں پسند نہیں ہیں۔ احمد نے دروازہ اس کے منہ پر مارا۔ مشا سڑک پر ماری ماری پھرتی رہی۔ اس کے کپڑے میلے ہو چکے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ آخر کار اپنی انا کو مار کر وہ اپنے والدین کے گھر پہنچی۔ اس نے گیٹ بجایا۔ کافی دیر بعد چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ کون؟ بی بی جی آپ؟ چوکیدار اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بابا کو بلاؤ، امی کو بلاؤ، مجھے اندر جانے دو۔ مشا رونے لگی۔ اندر سے فاروق صاحب باہر آئے۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل دکھا، لیکن زاویر کا وہ جملہ، میری عزت کا سودا اور مشا کا بھری محفل میں اپنے شوہر کو ذلیل کرنا انہیں نہیں بھولا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، احمد نے مجھے نکال دیا، میں کہاں جاؤں؟ مشا گیٹ کی سلاخوں سے لپٹ گئی۔ فاروق صاحب نے سختی سے چہرہ موڑ لیا۔ تمہارے لیے اس گھر کے دروازے اسی دن بند ہو گئے تھے جب تم نے ہماری عزت نیلام کی تھی۔ تم ہماری بیٹی نہیں ہو، جاؤ یہاں سے، جہاں مرضی جاؤ، مر جاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بابا ایسا مت کریں، مشا چیخی، لیکن فاروق صاحب نے چوکیدار کو اشارہ کیا، گیٹ بند کرو۔ لوہے کا بھاری دروازہ مشا کے منہ پر بند ہو گیا۔ وہ باہر سڑک پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا، نہ شوہر، نہ گھر، نہ ماں باپ، نہ دولت، صرف پچھتاوا تھا۔ بھوک سے نڈھال ہو کر اس نے ذہن میں ایک ہی نام آیا، زاویر حیدر۔ وہ بہت امیر ہے، شاید پرانے رشتے کا لحاظ کر کے مجھے کچھ پیسے دے دے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زاویر کے آفس پہنچی۔ ریسیپشنسٹ نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ شور مچاتی ہوئی زاویر کے کیبن میں گھس گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جم گئے۔ زاویر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور حیا سائڈ ٹیبل پر بیٹھی۔ لنچ باکس کھلا تھا۔ زاویر اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر حیا کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ حیا ہنس رہی تھی اور نخرے سے منہ پھیر رہی تھی، اور زاویر مسکرا کر اس کی منت کر رہا تھا۔ یہ وہ زاویر تھا جو مشا نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا نرم، اتنا محبت کرنے والا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں چونکے۔ حیا نے مشا کو دیکھا تو ڈر کر زاویر کا بازو تھام لیا۔ زاویر کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ نرمی کی جگہ وہیں پرانی سرد مہری آ گئی۔ تم اندر کیسے آئی؟ زاویر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا۔ مشا کی نظریں ان دونوں پر جمی تھی۔ حسرت، جلن اور پچھتاوا اس کے اندر طوفان برپا کر رہے تھے۔ زاویر، مجھے مدد چاہیے۔ مشا کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ احمد نے مجھے لوٹ لیا، ڈیڈ نے گھر سے نکال دیا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ زاویر نے ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی، پھر اس نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا، کچھ 1000 کے نوٹ نکالے اور ایک لفافے میں ڈال کر میز پر پھینک دیے۔ یہ لو۔ زاویر کا لہجہ کاٹدار تھا۔ یہ خیرات ہے مشا، حق نہیں، کیونکہ تم نے اپنا حق اسی دن کھو دیا جب تم نے ہیرے کو ٹھکرا کر کنکر چنے تھے۔ مشا نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا اور ہاں، زاویر نے حیا کو کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ دوبارہ میری بیوی کے سامنے مت آنا، اس کا سایہ بھی تم جیسی عورت پر پڑنا میں گناہ سمجھتا ہوں۔ گیٹ آؤٹ مشا۔ مشا لفافہ مٹھی میں دبا کر روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، زاویر دوبارہ حیا کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اور اسے پانی پلا رہا تھا۔ مشا کو لگا جیسے اس کی روح نکل گئی ہو۔ جنت اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے خود اسے جہنم بنا لیا تھا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد زاویر گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹکٹس تھے۔ تیار ہو جاؤ بیگم زاویر۔ زاویر نے مسکراتے ہوئے حیا کو ٹکٹس دکھائے۔ یہ کیا ہے؟ حیا نے خوشی سے پوچھا۔ عمرہ کے ٹکٹس۔ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے کریں گے، جو غلطیاں ہوئیں ان کی معافی مانگیں گے اور شکر ادا کریں گے۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ سچ؟ اور واپسی پر استنبول؟ زاویر نے آنکھ دبائی۔
تھوڑا ہنی مون بھی تو بنتا ہے نا۔ 1 ہفتے بعد وہ استنبول میں تھی۔ نیلے سمندر کے کنارے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور حجاب کیا ہوا تھا۔ زاویہ نے جینز اور جیکٹ پہنی تھی اور وہ انتہائی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ حیا اب زاویہ کے ساتھ کافی کھل چکی تھی۔ زاویہ مجھے وہ کاٹن کینڈی کھانی ہے۔ حیا نے ایک اسٹال کی طرف اشارہ کیا۔ جو حکم میری جان۔ زاویہ بھاگ کر گیا اور فریش کاٹن کینڈی لگا کے لیا۔ حیا کھانے لگی تو اس کے ہونٹ پر تھوڑا سا لگ گیا۔ زاویہ نے اپنی انگلی سے صاف کیا۔ حیا، زاویہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی، تم جانتی ہو تم میرے لیے کیا ہو؟ زاویہ کی آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی تھی۔ حیا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم میرا سکون ہو حیا۔ میں ایک بھٹکا ہوا مسافر تھا، تم میری منزل ہو۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں ساری زندگی اپنی انا کے خول میں بند رہتا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ حیا کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اور آپ میرا مان ہے زاویہ، مجھے اب کسی چیز کا ڈر نہیں جب تک آپ میرے ساتھ ہیں۔ زاویہ نے سب کی پرواہ کیے بغیر حیا کو وہیں سمندر کنارے اپنی باہوں میں اٹھا کر ہوا میں گھمایا۔ حیا کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی استنبول کی فضاؤں میں گونج اٹھی۔ یہ ایک مکمل اور خوشحال زندگی کی تصویر تھی جس میں اب تیسرے شخص کی گنجائش نہیں تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا واپس جا کر ایک آخری امتحان ان کا منتظر ہے، لیکن فی الحال وہ اپنی محبت کی دنیا میں مگن تھے۔ استنبول اور عمرہ کے پرسکون سفر سے واپسی کے بعد زاویہ حیدر کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ واقعہ تھا۔ وہ زاویہ جو کبھی اپنی انا کے خول میں بند رہتا، اب گھر پہنچنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ آج آفس میں وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ صبح سے اب تک حیا نے اسے وش نہیں کیا تھا۔ کیا وہ بھول گئی ہے؟ زاویہ نے سوچا۔ نہیں، حیا ایسی نہیں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی پلان ہوگا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لاؤنج میں سناٹا تھا۔ حیا، زاویہ نے آواز دی۔ اچانک لائٹس جل اٹھی۔ سرپرائز! زاویہ چونک گیا۔ پورا ہال غباروں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ سامنے ایک بڑا سا بینر لگا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے زاویہ لکھا تھا۔ حیا، بیگم ثروت اور گھر کے ملازمین سب مسکرا رہے تھے۔ حیا آگے بڑھی۔ آج اس نے سرخ رنگ کی ایک انتہائی خوبصورت میکسی پہن رکھی تھی جس میں وہ کسی گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال شانوں پر بکھرے تھے اور چہرے پر شرم و حیا کی لالی تھی۔ سالگرہ مبارک ہو زاویہ، حیا نے نرم لہجے میں کہا اور ایک خوبصورت سا پھول اس کی طرف بڑھایا۔ زاویہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو یہ تیاری تھی؟ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ شاید میری بیوی مجھے بھول گئی ہے۔ کبھی نہیں، حیا نے مسکرا کر کہا۔ کیک کاٹنے کا مرحلہ آیا۔ زاویہ نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے لے کر کیک کاٹا۔ بیگم ثروت نے بیٹے اور بہو کی بلائیں لی اور ڈھیروں دعائیں دی۔ اب باری تھی تحفوں کی۔ حیا نے سائڈ ٹیبل سے ایک مخملی باکس اٹھایا اور جھجکتے ہوئے زاویہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ زاویہ نے باکس ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لیں۔ حیا نے نظریں جھکا لی۔ زاویہ نے آہستہ سے باکس کا ڈھکن اٹھایا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ باکس کے اندر روئی کے درمیان نیلے رنگ کے چھوٹے سے انتہائی ننھے منھے بیبی شوز رکھے تھے اور ساتھ ہی ایک لیبارٹری کی رپورٹ طے کی ہوئی۔ زاویہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ رپورٹ اٹھائی۔ پازیٹیو۔ ایک لمحے کے لیے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ زاویہ نے بے یقینی سے پہلے ان ننھے جوتوں کو دیکھا، پھر رپورٹ کو اور پھر حیا کے گلنار چہرے کو۔ حیا، یہ سچ ہے؟ زاویہ کی آواز بھر آ گئی تھی۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ زاویہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے باکس وہیں صوفے پر گرا اور سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر حیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس نے حیا کو زمین سے اوپر اٹھا لیا اور دیوانوں کی طرح گول گول گھمانے لگا۔ میں باپ بننے والا ہوں، زاویہ نے نعرہ مستانہ بلند کیا۔ اس کی آواز میں ایسی خوشی تھی جو آج سے پہلے ان دیواروں نے کبھی نہیں سنی۔ اس نے حیا کو نیچے اتارا اور سب کے سامنے اس کی پیشانی پر ایک طویل اور پرجوش بوسہ دیا۔ شکریہ حیا، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا۔
بیگم ثروت کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے دونوں کو گلے لگا لیا۔ ملازمین بھی تالیاں بجا رہے تھے۔ حیا شرم سے سمٹی جا رہی تھی، لیکن ظاہر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ وہ بار بار حیا کے پیٹ کی طرف دیکھتا اور مسکراتا۔ اس کی انا، اس کا غرور سب اس آنے والی ننھی جان کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ سوشل میڈیا پر زاویر حیدر کے باپ بننے کی خبریں گردش کرنے لگی۔ یہ خبر اس بدقسمت فلیٹ تک پہنچی جہاں مشا بھوک اور بدحالی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے فون کی سکرین پر زاویر اور حیا کی تصویر دیکھی۔ زاویر نے حفاظتی انداز میں حیا کے گرد بازو حمائل کیا ہوا تھا اور دونوں بے حد خوش لگ رہے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مشا چیخی۔ اس نے فون دیوار پر دے مارا۔ یہ خوشی میری تھی، یہ بچہ میرا ہونا چاہیے تھا، یہ مقام، یہ عزت، یہ گھر سب میرا تھا۔ اس 2 ٹکے کی حیا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ اس کے دل میں جلن اور حسد کا لاوا ابلنے لگا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ بھوک، ذلت اور پچھتاوے نے اس نفسیاتی مریض بنا دیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اگر یہ بچہ نہ رہے تو شاید زاویر حیدر حیا کو چھوڑ دے۔ مشا نے اپنے بکھرے بالوں کو نوچتے ہوئے سوچا، ہاں، زاویر کو صرف اپنے وارث سے محبت ہے۔ اگر میں اس وارث کو ہی ختم کر دوں تو حیا کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ زاویر اسے دھتکار دے گا اور پھر وہ میرے پاس واپس آئے گا۔ ایک خوفناک اور شیطانی منصوبہ اس کے ذہن میں تیار ہو گیا۔ اگلے ہفتے شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک بہت بڑی چیریٹی ڈنر پارٹی تھی۔ شہر کی تمام اشرافیہ وہاں موجود تھی۔ زاویر نہیں چاہتا تھا حیا اس حالت میں کہیں جائے، لیکن حیا نے اصرار کیا کہ وہ بور ہو رہی ہے اور کچھ دیر کے لیے جانا چاہتی ہے۔ زاویر اسے لے کر تقریب میں پہنچا۔ حیا نے ہلکے سنہری رنگ کا ڈھیلا ڈھالا گاؤن پہن رکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سادہ مگر پرکشش لگ رہی تھی۔ زاویر ایک پل کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اسے جیسے کسی انجانے خطرے کا احساس تھا۔ مشا وہاں موجود تھی۔ وہ ویٹرز کے بھیس میں ایک یونیفارم چرا کر اور چہرے پر ماسک لگا کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی نظریں صرف حیا پر جمی تھیں۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ تقریب دوسری منزل پر تھی۔ ڈنر کے بعد مہمان نیچے ہال کی طرف جا رہے تھے۔ سیڑھیاں سنگ مرمر کی بنی تھی اور کافی بلند تھی۔ زاویر کسی سے بات کرنے کے لیے رکا۔ حیا اس سے 2 قدم آگے سیڑھیوں کے سرے پر کھڑی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ مشا اپنی چھپنے کی جگہ سے نکلی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ تیزی سے حیا کی طرف لپکی۔ اس کا ارادہ حیا کو پیچھے سے زوردار دھکا دینے کا تھا تاکہ وہ ان لمبی سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے جائے اور اس کا حمل ضائع ہو جائے۔ حیا بالکل بے خبر تھی۔ مشا قریب پہنچی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ حیا، زاویر کی نظر اچانک مڑی اور اس نے ایک سایہ حیا کی طرف بڑھتے دیکھا۔ زاویر کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مشا نے دھکا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حیا کو چھو پاتی، زاویر بجلی کی سی تیزی سے جھپٹا۔ اس نے حیا کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ حیا کا توازن بگڑا اور وہ زاویر کے سینے سے آ لگی۔ اسی لمحے زاویر کا دوسرا ہاتھ جو لوہے کی طرح سخت ہو چکا تھا، حملہ آور کے بازو پر پڑا۔ مشا کا وار خالی گیا۔ زاویر نے اس کا بازو اتنی زور سے مروڑا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور ماسک چہرے سے ہٹ گیا۔ مشا، زاویر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ حیا خوف سے کانپ اٹھی۔ اس نے زاویر کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ہاں، میں مشا۔ مشا نے درد اور جنون کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ چیخ کر کہا، میں مار دوں گی اسے۔ اس نے مجھ سے سب کچھ چھینا ہے۔ میں اس کے بچے کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ دوبارہ حیا پر جھپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ زاویر کی آنکھوں میں وہ قہر امڈ آیا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور ہونے والے بچے پر حملہ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے مشا کو دھکا دیا۔ مشا جو پہلے ہی کمزور تھی لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ زاویر دھاڑا۔ اس کی آواز سے پورا ہال گونج اٹھا تھا۔ میوزک بند ہو گیا۔ سب لوگ سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم اتنی گر جاؤ گے مشا، میں نے سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم ایک معصوم جان کی قاتل بننا چاہتی ہو۔ ہاں، میں اسے مار دوں گی، مشا پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ زاویر نے فوراً سیکیورٹی کو اشارہ کیا۔ گارڈز دوڑتے ہوئے آئے۔ اس عورت کو پکڑ لو۔
जावेद نے انتہائی سرد اور حتمی لہجے میں کہا، اور پولیس کو بلاؤ، میں اس پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کرواؤں گا۔ اس نے میری بیوی اور میرے بچے کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ نہیں زاویر، مجھے معاف کر دو۔ مشا نے جب پولیس کا نام سنا تو اس کا خون جنون خوف میں بدل گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی زاویر کی طرف آئی۔ میں بہک گئی تھی۔ میں تمہاری مشا ہوں زاویر، دور رہو مجھ سے۔ زاویر نے نفرت سے اسے پیر کی ٹھوکر سے پرے کیا۔ میری مشا اسی دن مر گئی تھی جس دن اس نے میری محبت کی توہین کی۔ آج تم صرف ایک مجرم ہو، ایک گھٹیا عورت جو اپنی چھوٹی بہن کی خوشیوں کی دشمن ہے۔ پولیس آگے اور مشا کو ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، معافیا مانگتی رہی، لیکن صافیہ نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی تمام تر توجہ اب حیا پر تھی، جو خوف سے لرز رہی تھی۔ لے جاؤ اسے، زاوید نے پولیس افسر سے کہا، اور مجھے اس کیس میں کوئی رعایت نہیں چاہیے۔ اسے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ مشا کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا۔ اس کا انجام عبرتناک تھا۔ حسد سے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ گھر پہنچ کر زاویر حیا کو گود میں اٹھائے سیدھا بیڈ روم میں لایا۔ حیا ابھی تک صدمے میں تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ زاویر نے اسے بستر پر لٹایا اور جلدی سے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ پیو اسے، زاویر نے نرمی سے کہا۔ حیا نے 2 گھونٹ پانی پیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ سیڑھیوں کا منظر، مشا کی نفرت بھری آنکھیں، وہ سب اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ زاویر نے گلاس رکھا اور حیا کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میری جان، اب کوئی نہیں ہے وہاں، تم محفوظ ہو، ہم گھر میں ہیں۔ زاویر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی اسے دلاسا دینے لگا۔ وہ میرے بچے کو مارنا چاہتی تھی، حیا نے سسکتے ہوئے کہا۔ کوئی تمہارے بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ زاویر نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارا شوہر زاویر حیدر ہے حیا، میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں تمہارے لیے۔ پھر زاویر نے آہستہ سے حیا کو تکیے پر لٹایا۔ وہ خود اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اس نے اپنا بھاری اور مضبوط ہاتھ حیا کے پیٹ پر رکھا۔ وہاں ایک ننھی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ زاویر نے جھک کر حیا کے پیٹ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میری بچی، زاویر نے سرگوشی کی۔ وہ پیٹ پر موجود اپنے بچے سے مخاطب تھا۔ تم ڈرنا مت، تمہاری ماں بہت معصوم ہے، بہت نازک، لیکن تمہارا باپ یہاں ہے۔ میں ایک دیوار کی طرح تم دونوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ کوئی بھی آندھی، کوئی بھی طوفان تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ زاویر کی آواز میں اتنی یقین دہانی اور محبت تھی کہ حیا کا خوف پگھلنے لگا۔ ہم ایک فیملی ہیں، اب میں، تم اور یہ۔ زاویر نے حیا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر پیٹ پر رکھا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ حیا نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ ہم پر رحم کرنا، ہمیں بری نظر سے بچانا، آمین۔ زاویر نے اس کی پیشانی چوم لی۔ ماحول میں ایک سکون اتر آیا۔ خوف کی جگہ محبت اور تحفظ کے احساس نے لے لی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز کو بلایا گیا۔ زاویر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے حیا کا چیک اپ کیا اور مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ سب ٹھیک ہے مسٹر زاویر، بس شوق کی وجہ سے بی پی تھوڑا لو ہے۔ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ انہیں بیڈ ریسٹ کروائیں، زیادہ چلنے پھرنے یا سیڑھیاں چڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زاویر واپس کمرے میں آیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ حیا بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ حیا نے معصومیت سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے بیڈ ریسٹ، زاویر نے سنجیدگی سے کہا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ مکمل بیڈ ریسٹ، اب تمہیں ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حیا کا منہ لٹ گیا۔ مطلب میں اب کہیں جا نہیں سکتی؟ بالکل نہیں۔ زاویر نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شرارت چمکی۔ لیکن کیا؟ حیا نے اسے دیکھا۔ لیکن ڈاکٹر نے پیار کرنے سے منع تو نہیں کیا؟ زاویر نے معنی خیز لہجے میں کہا اور جھک کر حیا کی گردن پر ایک نرم بوسہ دیا۔ حیا کے گالوں پر لالی دوڑ گئی۔ آپ بینا، ہر وقت بس شرارت سوچتی ہے۔ زاویر نے مسکراتے ہوئے بیڈ لیمپ کی روشنی مدھم کر دی۔ اب کمرے میں سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ حیا کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ٹکرا رہی تھی۔ میں سنجیدہ ہوں حیا، تم میرا سکون ہو، میرا انعام ہو۔ آج مجھے جو ڈر لگا تھا نا، اس نے مجھے احساس دلایا کہ میں تمہارے بنا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ زاویر نے حیا کو بازوؤں سے تھام کر نرمی سے
حیا نے مزاحمت نہیں کی بلکہ اپنی باہیں زاویر کی گردن میں ڈال دیں۔ زاویر اس کے اوپر جھکا۔ اس نے حیا کے چہرے کا جائزہ لیا جیسے وہ کوئی مقدس کتاب ہو۔ اس نے اپنی انگلی حیا کے ہونٹوں پر پھیری اور پھر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ طویل اور گہرا تھا جس میں محبت کی مٹھاس اور جذبات کی تپش تھی۔ زاویر حیا کے وجود میں اتر جانا چاہتا تھا۔ حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو زاویر کے حوالے کر دیا۔ زاویر کے لب اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے گردن کے نازک حصے تک پہنچے۔ حیا کے منہ سے ایک مدھم سی سسکی نکلی اور اس نے زاویر کے بالوں میں انگلیاں جکڑ لی۔ زاویر، حیا نے مدھم آواز میں پکارا۔ جانے زاویر۔ زاویر نے اس کے کان کے لوح کو نرمی سے کاٹتے ہوئے سرگوشی کی۔ زاویر کا ہر لمس حیا کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول رہا تھا۔ اس نے حیا کے لباس کی ڈھوری ڈھیلی کی تو حیا سمٹ سی گئی۔ شرمانا چھوڑ دو حیا، تم میری ہو، سراپا ہے میری۔ زاویر نے اس کے کندھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس نے حیا کی دھڑکنوں کو سنا جو صرف اسی کا نام لے رہی تھی۔ زاویر کا ہاتھ حیا کے جسم کے نشیب و فراز پر رینگتا ہوا دوبارہ اس کے پیٹ تک پہنچا۔ اس بار یہ لمس باپ کا نہیں بلکہ ایک عاشق کا تھا۔ زاویر نے حیا کو محسوس کیا، اس کی قربت کو اپنی روح میں جذب کیا۔ کمرے کی فضا میں سانسوں کی تیزی، محبت کی سرگوشیاں بکھر گئیں۔ زاویر نے حیا کو اپنی آغوش میں ایسے سمیٹا ہوا تھا جیسے سپی موتی کو چھپاتی ہے۔ اس رات ان کے درمیان الفاظ ختم ہو گئے تھے، صرف احساس باقی تھا، ایک دوسرے میں ضم ہو جانے کا۔ زاویر نے حیا کے کان میں سرگوشی کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں حیا، یہ آنکھیں اب کبھی نہیں روئیں گی۔ تم اور ہمارا بچہ میری سلطنت کے وارث ہو۔ حیا نے مسکرا کر زاویر کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ ان کی دنیا ان کے کمرے میں سمٹ آئی تھی۔ محبت جیت گئی تھی، نفرت اور حسد ہار چکے تھے۔ رات گہری ہوتی گئی اور محبت کے سائے ان دونوں کو اپنی پناہ میں لیتے گئے۔ یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا جہاں صرف عشق تھا، عشق زاویر۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔